السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ رات کے 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بس یا کوئی وین یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی، اور وہاں سے پتہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو اس طرف کو کوئی چیز جانے والی ہے ہی نہیں، اس وقت ٹریفک یہاں پر بند ہو جاتی ہے، اور صبح دوبارہ ٹریفک بحال ہوگی۔ صبح جو کسی نے جانا ہوگا تو اس وقت جب یہ ٹائم چلنے شروع ہوں گے ٹرانسپورٹ کے، اس وقت سواری بیٹھے گی اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، تو میرے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے انگلیوں کے اوپر کچھ گننا شروع کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، ایک وین آتی ہے، اور وین آ کے ہمارے پاس رکتی ہے تو باہر ایک بندہ گردن نکال کے کہتا ہے کہ جانا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہم نے اپنی جگہ کا بتایا کہ ہم نے وہاں پر جانا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ آگے، اور کوئی سواری ملے گی تو لے لیں گے، نہیں تو آپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور سفر کرتے رہے، سفر گزر گیا، منزل مقصود پر پہنچ گئے، سو گئے رات کو۔ صبح جب ہم اٹھے تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے بزرگوں سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم کے بعد کوئی اس طرف ٹریفک ہی نہیں جاتی، لیکن یہ وین جو ہے وہ اسپیشلی آگئی، خالی تھی، صرف ہمارے لیے ہی آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے کہا تھا کہ یہاں اب کوئی سواری نہیں ملے گی تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ابھی انتظام ہو جاتا ہے، تم نے میری بات کے اوپر توجہ نہیں دی تھی۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو اس کے بعد انہوں نے انگلیوں کے اوپر کچھ گننا شروع کر دیا۔ وہ ایک عمل کرتے تھے، تو جب وہ عمل کیا تو اللہ کی ذات نے سبب پیدا کر دیا، اللہ کی ذات نے وہ وین بھیج دی ہمارے لیے، ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ہم بازار کے اندر تھے، کوئی چیز لینی تھی، وہ چیز مل نہیں رہی تھی، تو میں بڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہوا۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی مل جاتی ہے۔ پھر انہوں نے انگلیوں کے اوپر گننا شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہ ہمیں جو چیز مل نہیں رہی تھی وہ چیز مل گئی، ہمارے سامنے آ گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمل مجھے ملا ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے، اس تحفے کو میں جب استعمال کرنا چاہتا ہوں کرتا ہوں تو اللہ کی ذات جو ہے اسی وقت غیبی امداد میری کر دیتی ہے، اور اللہ کی ذات اس کام کا سبب بنا دیتی ہے۔ اور آپ نے دیکھ بھی لیا، 2-3 واقعات ہوئے ہیں آپ کے سامنے، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کام کی امید ختم ہو گئی تھی اور اللہ کی ذات نے سبب پیدا کر دیا، وہ تمہارے سامنے کام ہو گیا۔ وہ عمل وہ کہتے تھے، اس دینے والے نے کہا تھا کہ یہ کسی کو آپ نے عمل بتانا نہیں ہے۔ بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر عمل لوگ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ کچھ لوگ ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا راز رکھنے کے لیے وہ بات نہیں بتاتے، وہ عمل نہیں بتاتے، وہ وظیفہ نہیں بتاتے۔ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتانے والا ہوں وہ اللہ کے نام ہے، وہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اسی وقت اللہ کی ذات نے آپ کا کام جو ہے وہ غیبی مدد سے اللہ کی ذات نے کروا دینا ہے۔ وہ کیا اسم ہے، کیا نام ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے یا قادر یا نافع۔ 45 دفعہ 45 دفعہ آپ نے یا قادر یا نافع پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات نے اسی وقت آپ کی غیب سے مدد کر کے یا آپ کا کام جو ہے وہ نکال دینا ہے۔ وہ بزرگ جو تھے وہ یہی عمل کرتے تھے، جب بھی وہ انگلیوں کو اوپر گننا شروع کرتے تھے تو 45 دفعہ یہی یا قادر یا نافع یا قادر یا نافع پڑھتے تھے، اور اسی وقت سبب پیدا ہو جاتا تھا اور اللہ کی غیبی مدد آ جاتی تھی۔ اور آپ نے بھی اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کوئی اٹکا ہوا ہے، کوئی مصیبت بنی ہوئی ہے، تو آپ فوراً ہی 45 دفعہ یا قادر یا نافع پڑھے۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے یا قادر یا نافع 45 دفعہ پڑھے، آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، آپ کو گاہک نہیں مل رہا تو یا قادر یا نافع آپ 45 دفعہ پڑھیں۔ آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کسی کے ساتھ کسی کام میں پھنس گئے ہیں، تو اس وقت بھی یا قادر یا نافع آپ 45 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس کام سے نکل آئیں گے۔ اگر آپ کو خوف آتا ہے
اور خوف کو دور کرنے کے لیے یا حفیظ یا سلام، انہی بزرگوں نے یہ بھی بتایا تھا، یا حفیظ یا سلام، 62 کلومیٹر تک آپ کو خوف ختم ہو جائے گا، آپ کا خوف 62 کلومیٹر سے دور چلا جائے گا۔ یہ اتنا اچھا عمل ہے، یا حفیظ یا سلام، اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں جب آپ کو کوئی بھی خوف اندیشہ ہو، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ وہ خوف اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یا حفیظ یا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔